بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان ظہیر. آپ کو اسپورٹس آن پی ایس ایل اسپیشل ٹرانسمیشن میں ویلکم کہتے ہیں جی. آج گرینڈ فنالے ہوگا جی. بڑا فائنل ہوگا قذافی اسٹیڈیم لاہور میں. کوئٹہ اور لاہور قلندر کے مابین کھیلا جائے گا اور آئی ایم شیور کہ یہ ایک بڑا زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. اور پورا لاہور آئی ایم شیور کہ وہ اسٹیڈیم میں آئے گا. جیم پیک قسم کا اسٹیڈیم ہوگا اور اس فائنل کو سب انجوائے کریں گے جی. پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ ہے, سب سے بڑی کموڈٹی ہے پی ایس ایل. ہماری اپنا برانڈ ہے, ہم اس کو لے کے چلیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح وقت کے ساتھ فلرش بھی ہو. تھوڑی سی بات کریں تو ہمارا آپ کا ساتھ آلموسٹ یہ 38-39 ڈیز کا رہا پورے پی ایس ایل میں. ہم نے کوشش کی کہ پورا پی ایس ایل آپ لوگوں کے تک میکسیمم انفارمیشن پاس کی جائے, انالیسز دیے جائیں اور آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ لوگوں نے بھی اس کو ضرور پسند کیا ہوگا. آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچتا رہا ہے. عمر اکمل کا اور ہمارا آپ لوگوں کے ساتھ رہا, بٹ ایک دو دن سے وہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں شامل ہو سکے, تو ان کا بھی ہم تھینک یو کہتے ہیں جی. لیکن اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ موجود ہیں, کیونکہ ہم نے تو آپ تک تجزیے پہنچانے ہیں, تو ساتھ دینے کے لیے ہمیں موجود ہے جی شاہ نواز رانا صاحب اور محمد محسن صاحب. بہت شکریہ جی آپ دونوں کا. بہت شکریہ. فائنل میرا خیال ہے ایکسائٹیڈ تو ہیں آپ لوگ بھی؟ بہت ایکسائٹیڈ ہیں جی. مطلب 38-39 دن سے اسی کا انتظار کر رہے تھے کہ فائنلی کون اس کا ہیرو بنتا ہے اور کون اس کو ون کرتا. آج ہم کوشش کریں گے دونوں ٹیموں کا انالیسس بھی کریں, بٹ کل جاتے ہوئے ایک کوسچن میں نے چھوڑا تھا, اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ دونوں سے جانتے ہیں. کوسچن یہ تھا کہ یہ جو پی ایس ایل ہے, اس کے ہم جب فائدے کی بات کرتے ہیں, اس کے بینیفٹ کی بات کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہماری تمام کرکٹ اسی کے گرد گھومتی ہے, کیونکہ سلیکشن کا کرائٹیریا کی بھی ڈسکشن کی ہم نے کہ جو ادھر پرفارم کرتا ہے وہ ٹیم میں آ جاتا ہے, اور جو 4 ڈے کی یا ڈومیسٹک کی بات کرتے ہیں وہ ویلیو کم ہوگی, حالانکہ ہونا وہی چاہیے. بٹ ایک چیز میں نے ابھی ریسنٹلی بہت ایک منتھ بات کی, اور میری کوشش ہوئی کہ جب میری کسی بورڈ کے بندے سے بھی بات ہوئی, فرینچائز اونر سے بھی بات ہوئی, تو یہ میں نے گلا بھی کیا. میں نے کہا آپ پاکستان اگر کرکٹ سفر کر رہی ہے آج, تو ایز اے اسٹیک ہولڈر آپ سب کو اکٹھے بیٹھنا تھا. بالکل. اور آپ کو سوچنا تھا, پلیئروں کو بھی, اور زیادہ لوگوں نے نہیں بیٹھنا تھا. 6 فرینچائز اونر ہیں, 6 آپ اپنے کپتانوں کو بٹھاتے اور ادھر سے بورڈ بیٹھتا اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی برانڈ کو کھڑا کرنا ہے اور پلس پاکستان کرکٹ کو ریوائیو کرنا ہے. وہ اسی طرح ہوگی کہ جب ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی جو کرکٹ ابھی چل رہی ہے اس کو میٹ کرنا ہے. میں نے کہا آپ وہ 150-200 والی کرکٹ سے پیچھے بھی جاتے جا رہے ہیں, تو کس طرح یہ کھڑی ہوگی؟ انہوں نے کہا جی ہم, بورڈ والوں نے کہا جی ہم ان کو نہیں کچھ کہہ سکتے, یہ فرینچائز والے اپنی مرضی کرتے ہیں, ہمارا ان سے کچھ. فرینچائز والوں کا آگے سے جواب سن لیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو 1 مہینہ ٹیم ہے, 11 مہینے ان کے پاس ہے, یہ ٹھیک کر لیں. یعنی کہ وہ حامی کسی کی ہے ہی نہیں ہے. تو آپ لوگ اس میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا اس میں دونوں پارٹ کو یا سب اسٹیک ہولڈر کو بیٹھنا چاہیے تھا؟ یقیناً بیٹھنا چاہیے تھا. اس میں بڑا پارٹ تو دیکھیں 11 مہینے کی بات آپ نے خود ہی کر دی کہ وہ بورڈ کی بات ہے. بورڈ فرنچائز تو جو ایک پروڈکٹ پلیئر کو خریدتا ہے, ایز پروڈکٹ خریدتا ہے, اور نہ تو اس کا ڈیولپمنٹ اس پہ ایک ذمہ داری ہے. وہ ہماری فرنچائز جس طرح کوئٹہ گلیڈیٹر ہے تو ان کے پاس ایک اپنی اکیڈمی موجود ہے, وہاں سے وہ آٹومیٹکلی کچھ ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. لاہور قلندر کر رہا ہے. باقی اپنے پلیئر آتا ہے, ایز کمیونٹی آتا ہے, پرفارم کرتا ہے, وہ اپنا حصہ لیتا ہے, فرنچائزی والا اپنا حصہ لیتا ہے. یہ بیسک ذمہ داری بورڈ کی ہے. ہمیں چاہیے یہ کہ بورڈ اتنا اچھا سسٹم دے, اتنا اچھا پلیئر ڈیولپ کرے, پھر ان پلیئرز کے لیے یہ ایک امتحانی سینٹر ہو کہ پیچھے سے ایک ڈیولپمنٹ پلیئرز آ جائیں. یہ کتنا بڑا پلیٹ فارم ہمارے کرکٹ کے لیے کہ کرکٹر ہیں, بہت سارے کرکٹرز کو ایک وقت میں موقع مل جاتا ہے ایک ہی جگہ پہ ایک دوسرے کے خلاف ایک ہی کنڈیشن میں پرفارم کرنے کا. وہ ضروری ہے. اب یہاں یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بھی جو پاکستان کھیل رہا ہے وہ بینچ پہ بیٹھا ہے اور اس کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا, اور کوئی تو مطلب کنسسٹنسی ہو نا پالیسیز کی, نہ سلیکشن میں ہے, نہ ہی پیچھے پلاننگ ڈیولپمنٹ میں ہے, اور نہ ہی آگے جا کے پھر کھیلنے میں ہے. تو وہ ان سب کو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کرنی پڑے گی, کسی ایک کا نہیں ہے کہ کس طرح پلیئر کو ڈیولپ کرتے ہیں, کس طرح. اچھا پلیئر اگر ڈیولپ ہو جاتا ہے, آپ اس کو اوپر لے کے آتے ہیں, انٹرنیشنل کھلاتے ہیں, مے بی وہ نہ پرفارم کر سکے کسی بھی وجہ سے, پلیئر تو ٹھیک ہے نا, آپ اس کو ایک پلیئر ڈیولپمنٹ پلان میں پروگرام میں واپس لے کے جائیں, اس کو بھول نہ جائیں. ہم تو جو واپس جاتا یاد ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک پلیئر تھا, اس نے کہ وہ گیا کدھر. وہ بیچارہ ڈومیسٹک کھیلتا رہتا ہے, پھر سکور کرتا ہے, پھر سفارش ڈھونڈتا ہے, پھر دروازے کھٹکھٹاتا ہے, پھر ریفرنس ملتا ہے اس کو. اگر ہمارے پاس یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ڈیٹا بھی موجود ہو, اس کو کوئی دیکھ رہا ہو, جس اکیڈمی ہے,
ڈیولپ کر رہی ہے پلیئرز کو، ان کے پاس ایک ڈیٹا ہو کہ یہ پلیئر اوپر سے نیچے آیا ہے، جی اس نے اب کیا کیا ہے، اس کی پرفارمنس سامنے ہو، پھر اس کو پرفارمنس کے ساتھ رسپیکٹفلی بلایا جائے کہ آپ نے ٹھیک ہے، آپ نے امتحان پاس کر لیا، وہیں آپ کھیلیں. یہ یہاں نہیں ہے. کوآرڈینیٹڈ جب تک آپ ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ آگے کھیلنے والا، پھر فرنچائز کے پاس نہیں. اس میں ایک اور چیز جو میں بھی اس میں آپ سے بھی رائے ضرور جاننا چاہیں گے، یہ ول کا بھی مسئلہ ہے. جی جو آپ جو بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی اسٹرانگ بندہ اوپر آئے اور جس کو پین ہو ادھر سے، یہ روئے کہ یہ سنسیئر ہو، روئے کہ یار یہ ایک ہی سپورٹ رہ گئی ہے جو پوری نیشن کو یونائٹ کر رہی ہے، ہمیں جوڑ رہی ہے، اور کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے یہ بندہ اگر چیئرمین لیول کا ہوگا، ہیڈ ہی ہوگا، وہی سب کو یہ سٹیپ لے لیں نیچے، تو ہمیں نہیں کہیں گے کسی کی ول نظر آ رہی. نہیں بات یہ کہ جو یہ اس میں فرنچائز میں جو پلیئرز آتے ہیں وہ سارے ان کے اپنے ڈیولپمنٹ پروگرام سے تو نہیں آتے، ان کی اپنی اکیڈمی سے تو نہیں آتے. جی وہ تو جو قومی کرکٹ کے اندر بھی جو پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. یہ تو چند مطلب ایک دو ایسے ہیں کہ جنہوں جیسے لاہور قلندر نے مرضی والے وہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اور ان میں سے بھی وہ کتنے لوگوں کو لے لیتے ہیں، اتنے زیادہ لوگوں کو نہیں لیتا. لیکن یہ ہے کہ زیادہ ذمہ داری تو بورڈ ہی کی بنتی ہے کہ وہ یہ کرے. دوسری بات یہ کہ پین لینے والا جو آپ نے کہا، تو بھائی پین کون لے رہا ہے؟ اگر پین ہی لیا ہوتا کسی نے تو پھر آج ہماری جو کرکٹ کا حال ہوا ہے وہ یہ تو نہ ہوتا. ابھی آپ نے اپنے ابتدائیہ کے اندر ایک جملہ کہا تھا تو میں نے بڑی مشکل سے ہنسی روکی. میں نے کہا میں نہ ہی ہنسوں تو زیادہ بہتر ہے. جی آپ نے کہا کہ جی گراؤنڈ بھرے گا آج اور جناب ہوگا فائنل ہوگا، تو بھائی لاہور تو کل بھی تھا، لاہور تو کل بھی تھا، لاہور تو اس سے ایک دن پہلے بھی تھا، تو کتنے گراؤنڈ بھر گئے. بھائی بات یہ کہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ گراؤنڈ بھریں، کیونکہ نہ انہوں نے وہ پالیسیز ہی نہیں بنائی ہے کہ جس سے گراؤنڈ بھریں. اگر تو دیکھیں نا کہ جب ہمارا ایک بریک کے بعد دوبارہ سے یہ شروع ہوا تھا پی ایس ایل، تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے تھا. پہلے ویسے لوگ آتے رہے ہیں یا نہیں؟ اب آتے رہے نا، تو اب کیوں نہیں آئے؟ گرمی اب تو آنے نہیں، گرمی تو میچ تو شام کو ہو رہے ہیں اور اب ابھی چل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح ڈیزائن ہی نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. اور میں ہنس رہا تھا کہ ہم نے کل بھی دیکھا تو کتنے لوگ تھے، گراؤنڈ خالی تھا، ٹکٹ رکھ کے پی سی بی جو تھا وہ اپنے پاس بیٹھا ہوا تھا، یا فرنچائز جو تھے وہ اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. بھائی وہ انہوں نے انڈے بچے دے دیے ان ٹکٹوں نے جو آپ نے رکھے ہوئے تھے. آپ گیٹ کھولیں اور ان کو لوگوں کو کہیں کہ اندر آؤ. ٹھیک ہے نا، تاکہ ایک بڑا میسج کالجز کو انگیج کرتے، بچوں کو کرتے یا نہیں کرتے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کل جو آپ نے کہا ہے کہ جی میں جو گراؤنڈ بھرا ہوا ہوگا اور یوں ہوگا اور وہ ہوگا. بھائی جب آپ ہم تو امید کر رہے ہیں نا، نہیں امید موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ضرور ہے. ہم تو 78 سال سے امید پر ہی تو زندہ ہیں. ہمیں امید ہی تو ہماری جو ہے وہ ہمیں زندہ رکھی ہوئی، ورنہ ہمارے پاس ہے کیا. تو یہی بات ہے کہ جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری جو پالیسیز ہیں نا ہمیں وہ بنانی پڑتی. تمام لوگ جو ہیں دنیا کی جو جتنے بھی بورڈ ہیں یا یہ تمام فرنچائز رہتی ہیں یا وہ ہوتی ہیں، ان کے لیے ایک مضبوط پالیسی ہوتی ہے جو یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں تو ڈنگ ٹپاؤ کام ہے جو ہو رہا ہے اور ہوئے چلا جا رہا ہے. اس کے اندر بہتری تو تب آئے گی نا کہ جب آپ کوئی چیز وضع کریں گے، بیٹھیں گے کہ جناب یہ ہمارا پورا پلان ہے اور اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے، اس پلان کے اوپر. تو ہمارے پاس تو پلان ہی کوئی نہیں ہے. جی ہمارے پاس ہماری تو اتنی مطلب اتنی بڑی ہم اب لیگ کرانے لگے جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ دنیا کی دوسری بڑی لیگ ہوگی. بلکہ میرے خیال میں اگر لیگ کا کانسیپٹ دیکھا جائے تو پاکستان کی لیگ جو ہے وہ دنیا کی نمبر 1 لیگ ہے. اگر ہم بھارت کی لیگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر اور بہت سارے لوازمات جو ہے وہ شامل ہیں جن کی وجہ سے وہ بڑی وہ ہے. ٹھیک ہے نا. ہم تو پیورلی کرکٹ کے لیے کام کر رہے ہیں نا. ہماری جو لیگ ہے وہ پیورلی کرکٹ کے لیے ہے. ہماری لیگ جو ہے وہ کسی دوسرے مقاصد کے لیے نہیں ہے. جو کچھ وہاں پر گل کھلائے جا رہے ہیں پی ایس ایل کے نام پر، ٹھیک ہے نا، سوری آئی پی ایل کے نام پر، تو وہ ہمارے یہاں تو ہماری تو کچھ قدریں ہیں، ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں جن کے اندر، لیکن ہم کرکٹ کے لیے بہترین کام کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو پی ایس ایل ہے دنیا کی نمبر 1 لیگ بھی ہے اور ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ ہمارے پاس وہ ہمیں اپنے وطن سے زیادہ اپنے مفادات کی جو ہے نا وہ فکر ہے. اگر تو بات پھر آگے نکل جائے گی کہ بہت ساری چیزیں یہ ہیں کہ ہمیں نا کچھ چیزیں قربان کرنی چاہیے اس وطن پہ جس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے جو ہم کرنے پر تیار نہیں. ہمارا سب کچھ اس وطن پہ قربان. جی آگے 2 ٹیمیں اور بھی ایڈ ہونی ہیں اور یہ جو ابھی بھی رفٹ ایک چل رہی ہے اور خاص طور پہ کچھ فرنچائز اونر علی ترین صاحب نے بڑا کچھ کہہ دیا اور بورڈ کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا میٹر یہ کچھ سال پہلے 2 سال پہلے لاہور ہائی کورٹ میں بھی گیا
اور لاہور ہائی کورٹ نے تب ان کی سرزنش کی اور انہوں نے کہا جی یار آپ بھی ایمیکیبلی خود سارٹ آؤٹ کریں, آپ ہر چیز میں عدالت میں آ جاتے ہیں. تو یہ معاملہ تو چل رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ ایز اے بزنس ماڈل 2 ٹیمیں ایڈ ہونے سے پہلے پیسے پورے نہیں ہو رہے سکتے جی, ہم بس لاس میں چل رہے ہیں سارے فرینچائز اونر یہ کہتے ہیں. کیسے لاس میں چل رہے ہیں, کس وجہ سے چل رہے ہیں؟ یہ تو اب ان سے پوچھنا پڑے گا نا. وہ کہتے ہیں نہیں مطلب یہ کہ انہوں نے کسی نے یہ بتایا کہ جی ہمیں یہ لاس ہو رہا ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے, کوئی ہے مطلب مجھے ایک بات بتائیں یار, عقل کی بات ہے, کوئی ایسا سرمایہ دار بندہ ہے کہ جو لاس کا کاروبار کرتا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں نا, وہ مطلب یہ بھی تو بتائیں کہ ہمیں اس طرح سے لاس ہو رہا ہے. اگر ہمارے لاس اگر وہ غلط ہے, وہ غلط ہے تو بورڈ آگے تردید کر دے نا. کون بورڈ آگے بات کر دے کہ یہ غلط بات کر رہے. وہ جو فرنچائز کا ماڈل ہے نا, جب یہ بنایا گیا تھا تو اس وقت بھی یہ اسی طرح تھا کہ تیسرے سال میں یہ پروفٹ میں ہوگا. ایک فیزیبلٹی جو آئی تھی تو وہ نقصان میں تو نہیں نا ہوگا. سلمان سرور بٹ صاحب نے وہ سارا ایک پلان بنایا تھا, تو اس میں پلان یہی تھا کہ جی 3 سال میں یہ بریک ایون کریں گے اور چوتھے سال میں یہ, کیونکہ وہ پہلے تو دبئی میں بھی جا رہے تھے نا. ہاں جی, وہ بھی ایکسپینس تھا. اچھا اب وہ ہوتا یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو بزنس ہے اس کا جو ایشو ہے نا عرفان بھائی, وہ یہ ہے کہ اس کو ہم بالکل اس کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. یہ نہ تو پی سی بی چلا سکتی ہے, نہ پی سی بی کے پاس ہمارے پاس اس کی اہلیت ہے, ہمارے بورڈ کے پاس, کسی بورڈ کے پاس نہیں ہے. اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے نا, اس کو ایک انٹرپرینور چاہیے, ایک بزنس مین چاہیے جو برانڈ ڈیولپ کرتا ہو, وہ ایک بندہ چاہیے, یا کسی بینکر ایسا چاہیے جو کنزیومر آئٹم میں کام کرتا ہو, یا وہ چاہیے جو برانڈنگ کو کرتا ہو, جو جانتا ہو کہ اس کو ایز پروڈکٹ دیکھیں. پی ایس آر آپ کی ایک پروڈکٹ ہے, اس سے آپ نے بورڈ نے بھی کمانا ہے, پلیئر کو بھی دینا ہے, اور جو فرنچائز جس نے کروڑوں روپے لگایا ہوا اس کو بھی بچنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی بزنس ہو وہ ہر سال اس کو گرو کرنا چاہیے, اور گرو صرف بورڈ کو نہیں کرنا چاہیے, فرنچائز کو بھی کرنا چاہیے, پلیئر کو بھی کرنا چاہیے. ہمارے پاس وہ نہ سوچ ہے نہ وہ ماڈل ہے. ہم سوچ رہے ہیں 2 اور ایڈ کر دیں. اب 2 کیسے آپ ایڈ کر دیں گے؟ اگر جو علی ترین نے اس کے شروع میں جو زبان استعمال کی تھی پی ایس ایل کے لیے, تو وہ لاہور ملتان سلطان کی ایک بہت بڑی وجہ ہارنے کی یہ بھی ہے کہ ان پلیئرز کو پتہ ہی نہیں کہ آئندہ ان کی ایفیلیشن ہی نہیں ہے اس ٹیم کے ساتھ, کوئی وابستگی نہیں ہے جذباتی. انہیں پتہ نہیں اگلے سال اس کا ملتان سلطان نام ہونا بھی ہے کہ نہیں, یہ ہوگا یا آنر, کیونکہ یہ وہ تو سب سے زیادہ لاس میں بھی ملتان سلطان. اچھا, اس میں 2 بیسک چیزیں ہیں بڑی جو عوام کی آسانی کے لیے. ایک تو ان کے پاس اونرشپ پرپیچوٹی رائٹس نہیں ہے ان کے پاس. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ان کا جو اس کے اندر آ رہا ہے تمام فرینچائز اونر کا, کہ جو ریونیو کی ہم شیئرنگ کی بات کرتے ہیں وہ اگر 6 میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے, پھر ان کی کوئی نہ کوئی ٹسل رہتی ہے, سیکیورٹی کے اندر اماؤنٹ نکل جاتی ہے. پھر ابھی جب دبئی بھی جانے کی بات ہو رہی تھی, جو وار کا ایشو تھا, تو ادھر گراؤنڈ کے پیسے دینے ہیں. ابھی جو ٹکٹس کی بات کر رہے تھے انہوں نے کہا جی لڑکوں کے ہوٹل کے پیسے نکل آئیں گے, آپ ٹکٹ سیل پہ لے لگائیں ہم نے جو کچھ پلیئروں کو. تو جب یہ مائنڈ سیٹ ہوگا, آپ لارجر اسکیل پہ جب سوچتے ہیں, جب چیزوں کو بلڈ کرتے ہیں, تو پھر تو آپ کئی جگہ پہ سیکریفائز بھی کرتے ہیں. وہ جو میں نے پالیسی کی بات کی تھی نا کہ جی کوئی ہماری کوئی پالیسیز ہونی چاہیے, کوئی ہمارا مطلب ہمیں ایک بنانا چاہیے کہ ہمیں ان خطوط کے اوپر چلنا ہے, اس میں بزنس بھی آ جاتا ہے. فرینچائز اونر کہتا ہے کہ ہم ایز اے ٹیننٹ کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس تو اونرشپ ہے. جیسے آئی پی ایل کا جو ماڈل ہے نا, دے آر آل اونرز. جیسے کسی کے پاس کوئی فرینچائز ہے تو وہ اونر ہے, وہ اون کرتا ہے. یہ اونر نہیں ہے, یہ ان کو پی سی بی نے ٹائم کے لیے رینٹ پہ دی ہوئی ہے. لیکن ہم تو آنر ہی کہتے ہیں کہ یہ کراچی کے آنر ہیں, یہ لاہور کے آنر ہیں, یہ سرٹن ٹائم کے لیے ہے. ان دا کانٹریکٹ اگر آپ دیکھیں گے, اگر ان کا آپ کانٹریکٹ دیکھیں گے تو یہ بیسیکلی ٹیننٹ ہے. نہیں تو اگر ان کو آنر بنا دیا جائے, آنرشپ دے بھی دی جائے, تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کیا پی سی بی کو کیا نقصان ہے؟ یہی تو فرینچائز اونر کا رونا ہے سب سے بڑا. تو اس میں پی سی بی کو کیا نقصان ہے بھائی؟ یہی تو بات, یہ بات فرینچائز اونر بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اونر ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ لاہور ان کی, کراچی اس کی, یہ اونر ہے, اس میں یہ ہوگا کہ پھر نفع اور نقصان کے ذمہ دار وہ ہوں گے, تو وہ ایگری ہے, وہ جو آنر ہیں. لیکن اس سے یہ ہوگا, اور پی سی بی اپنا جو پروفٹ ہے گا وہ ان سے لے گا. اصل میں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں پی سی بی چاہتا ہے کہ سارا جو کنٹرول ہے نا وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. یہ بات ہے. اور اب اس کے لیے وہ اب ایک کمپنی بنائی جا رہی ہے جو اب کیونکہ یہ رفٹ بڑھ رہی ہے, یہی میں کہہ رہا تھا کہ اس کا کمپنی ایک سیپریٹ بنائی جا رہی ہے جو صرف پی ایس ایل کو ہی ڈیل کرے گی. اس کے جب بھی تو بورڈ کے کچھ لوگ 1 مہینہ چھٹی پہ آتے ہیں, چھٹی سے مراد کہ ان کو کہتے ہیں باقی کم چھاڑ دے, پی ایس ایل دیکھ لیں, پھر واپس پی ایس ادھر چلے جاتے ہیں. تو وہ
پی ایس ایل سے 15 دن پہلے گیدرڈ ہوتے ہیں حالانکہ کر کے پورے ایسا نہیں۔ سال بھی ان کو فرصت نہیں ہونی چاہیے کہ اگلے سال ہم نے اس سال یہ پروفٹ بنایا یا لاس کیا، اگلے سال ریکور کیسے کرنا، یہ بڑھانا کیسے۔ جتنا بڑا یہ ہے اس میں تو واقعی محسن بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، پورا سال ہی کام ہوگا تو پھر جا کے کہیں وہ یہ تھوڑی ہے کہ 2 مہینے کے اندر آپ پی ایس ایل کروا لیں گے یار، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ اس دفعہ پی ایس ایل آیا نا تو آئے گا بھی نہیں پتا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ 2 مہینے پہلے مجھے آپ کو یہ انتظار ہونا چاہیے کہ یہ کس چیز کی اتنی ایڈورٹائزمنٹ ہے، کیا چیز ہے، اس میں اتنی ہائپ کریٹ کر دینی چاہیے کہ لوگ انتظار کر رہے ہوں کہ یار یہ کب آئے گی۔ اس دفعہ تو ہوئی نہیں ہے، اس دفعہ تو صرف ورک کے علاوہ نہ آپ نے کہیں بورڈ دیکھا نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ دیکھی آپ نے۔ شاید میں بندہ واحد ہوں گا جس نے اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی کہ یار جب آپ لوگوں کا شوق ہی نہیں ابھاریں گے، جب آپ لوگوں کو بتائیں گے ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس شہر کے اندر، کون سا میلہ سج رہا ہے، تو پھر آپ کیسے وہ مطلب میں آلموسٹ جب سے یہ پاکستان میں 7 سیزن سے 3 سیزن دبئی میں ہوئے، 7 سیزن سے میں لاہور میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ یقین کریے خاص طور پہ لاہور کے اندر کے میچ کے اندر یہ ہوتا تھا یا فائنل کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جتنا اسٹیڈیم کے اندر لوگ ہوتے تھے اتنے باہر ہوتے تھے۔ یہ پہلے پی ایس ایل ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں اسٹیڈیم خالی ہے، صرف پنڈی کا ایک اسٹیڈیم ہے، شاید اس کی آپ بات کر لیں کہ کوانٹٹی بیٹھنے کی کم ہے، 15 سے 18 ہزار ہے، وہ شاید اس لیے بڑا نظر آتا ہے، یہاں اس کے آگے پیچھے ایریا کافی لگتے ہیں۔ باقی ملتان میں بھی لوگ آتے ہیں، کراچی ویسے نہیں آتے، تو اس دفعہ سرپرائزنگلی یا دکھ کی بات ہے لاہور بھی نہیں بھرا۔ دیکھیں لاہور کا اور کراچی کا میچ تھا جو اب ہوا ہے نا ایلیمنٹری، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑا کراؤڈ۔ میں یقین کریں، میں بالکل مذاق سے ہٹ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں جس وقت اپنا لبرٹی چوک پہنچا ہوں نا تو میچ شروع ہونے کے اندر آدھا گھنٹہ باقی تھا، 7:30 میچ شروع ہونا تھا، میں تقریباً کوئی 6:45 پہنچ گیا ہوں گا۔ میں نے باقاعدہ نیچے اتر کے جو وہاں پولیس والے کی ایک جم غفیر کھڑا ہوا تھا نا، پولیس زیادہ تھی، بندہ ہی کوئی نہیں تھا، میں نے ان سے پوچھا آج میچ منسوخ ہو گیا ہے؟ وہ ہنسنے لگے، کہتے جی کیا مذاق کر رہے ہیں آپ بھائی، آپ نے گلے میں وہ ڈالا ہوا ہے، کارڈ ڈالا ہوا ہے یہ کہ آپ، میں نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں یار بندہ ہی کوئی نظر نہیں آ رہا، بالکل مطلب وہ گلیاں سنجیاں اجاڑ ڈٹھی بنتے وچ مرزا یار پھرے، وہ والا کام ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا اور وہ ہنسنے لگ گیا، کہتا نہیں میں تو ہمارا حال تو بھائی یہ ہے کہ وہ میچ جس کو کہا جا رہا تھا یہ ٹورنامنٹ کا سب سے بڑا میچ، فائنل سے پہلے فائنل، ہاں یہ نہیں، پھر جب اندر چلا گیا میچ شروع ہو گیا تو میں ہنس رہا تھا، وہ اپنے صحافیوں سے گفتگو ہو رہی تھی، ہر بندہ پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا، جدوں انہاں دی واری آئے گی نا لاہور والیاں دی پھر لوکی آ جان گے۔ میں کہ یار کیا مذاق ہے یار، یہ ہم مطلب وہ ایک اتنا بڑا ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں جس کے حوالے سے گفتگو یہ ہو رہی ہے، لاہور والے جسے بیٹنگ کرن گے نا رانا صاحب بڑی دنیا آ جائے گی، بڑی دنیا، میں کہتے ایسے پہلے جڑا بیٹنگ کرن ڈے نے بھائی وہ پاکستانی نہیں، ایسے ہی وہ اس ٹورنامنٹ کا حصہ بالنگ تو کر ہی رہا ہے، ہاں یار مطلب یہ کہ لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا چودھری صاحب، اس کے پیچھے ہماری بیٹ پلاننگ ہے، ہم نے وہ شوق دیکھیں اس میں کامیابی ہوتی نا تو وہ لوگ کہ جو کرکٹ کے جو کھیلوں کا سامان بیچتے ہیں نا ان کے روزگار چمکنا تھا، ٹھیک ہے نا، جو یہ جو شرٹیں وغیرہ بناتے ہیں ان کا بھی کاروبار چمکنا تھا، اس لیے کہ شوق بڑھتا ہے تو لوگ اب شرٹیں بھی خریدنا شروع کر دیتے ہیں، پہننا شروع کر دیتے ہیں، جب تھا ہی کچھ نہیں تو بریک پہ جا رہے ہیں۔ بریک سے پہلے میں صرف یہ ایڈ کرتا چلوں گا کہ یہ کرکٹ جو ہے نا بار بار میرا خیال ہے ہر شو میں ہم بات کرتے ہیں، یہ صرف سپورٹ نہیں ہے، یہ نیشن کو یونائٹ کر رہی ہے، انٹرٹینمنٹ دے رہی ہے، یہ فیسٹیول ہے۔ آپ کے پاس بسنت کا فیسٹیول تھا اور ڈفرینٹ تھے، سب ختم ہو گئے، سینماز تھے وہ ختم ہو گئے، اب صرف کرکٹ بچی ہے۔ اگر ہم نے ہاکی ختم کر دی، اسکواش ختم ہوگی، لیکن اگر جو پوری نیشن کو اگر کوئی ابھی بھی یونائٹ کرتی ہے تو کرکٹ ہے، تو اس کو خدا را کرکٹ کو سپورٹ کے طور پہ نہ لیں، اس سے بہت لارجر لیں۔ بریک کی طرف بڑھتے ہیں جی، بریک سے واپس آ کے ذرا دونوں ٹیموں کا کمپیریزن بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ان اسپورٹس آن، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل اسپیشل ٹرانسمیشن۔ جی فائنل کا میلہ آج انشاءاللہ سجے گا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا تھوڑا دونوں ٹیموں کے کمپیریزن کی بات کرتے ہیں، پہلے ذرا لاہور کی بات کر لیں، شاندار پرفارمنس، کل بڑی وکٹری 95 رنز کی، کپتانی سے سٹارٹ کرتے ہیں، شہنشاہ افریدی ٹیم سے باہر، لاہور کے اندر کے لیے کل اچھی پرفارمنس، کہیں لگ رہا تھا کہ سیلیبریشن بھی نہیں کر رہے نا، غصہ یا مایوسی، 3 اووروں میں 3 رنز، 2 کھلاڑی آؤٹ، آپ کو لگتا ہے کہ شاہین واپس آ گیا یا یہ ون آف پرفارمنس تھی؟ واپس تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن ظاہر ہے جو بات آپ نے دوسری کہی کہ فرسٹریشن تو تھی، کہ مطلب ایک وہ تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ مطلب اسپیشلی جب حارث اندر ہو اور وہ باہر ہو تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ایک فرسٹریشن تو ہوتی ہے۔ پرفارمنس لاہور نے بہت اچھی دی، لاہور نے پچھلا میچ بھی جو کھیلا وہ بھی ایک پلان کے تھرو کھیلا۔ آج ہم نے انہیں جو نقصان ہو رہا تھا شروع میں وہ ہو رہا تھا کہ ان کی بالنگ پرفارم نہیں کر پا رہی تھی لاہور کی،
کہ جتنے اچھے فاسٹ بالرز ہیں وہ پرفارم نہیں کر پا رہے تھے اپنے کیلیبر پہ، ان کی پرفارمنس نہیں تھی. لیکن جو پچھلا میچ کھیلا اور یہ جو کھیلا یہ ایک پلان پہ کھیلا. اگر وہ شارٹ بال کر رہے تھے باڈی پہ کر رہے تھے، آپ کو بازو کھولنے کا ٹائم موقع نہیں دے رہے تھے. آپ نے کراچی کے بڑے اچھے وہ تینوں ہی اوورسیز پلیئر ہیں، اوپر آ کے کھیلتے ہیں. حالانکہ 75 کیا اس نے وارنر نے، لیکن وہ اس اسٹرائک ریٹ کا پرفارمنس نہیں تھی جس پہ وہ نارملی کھیلتا ہے. دوسرے پلیئرز کو بھی آؤٹ کیا. تو یہ جو اسی طرح جو پچھلے میچ میں بھی ان کی جو بالنگ تھی وہ بہت زبردست تھی، اور لائن لینتھ بہت اچھی تھی، بائٹ تھی، نظر آ رہا تھا. اس سے زیادہ جو انہیں ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ جو سکندر رضا کے جانے سے، سکندر رضا ایک بہت بڑا فیکٹر، بالکل بہت بڑا تھا وہ، کیونکہ اوپر سے اگر وہ رن ریٹ کم ملتا تھا تو وہ تیز کر لیتا تھا. اور جس وقت وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن اور میچ کو فنش کر رہا تھا، وہ سیم بلنگ دونوں بہت زبردست. فیلڈنگ میں جہاں دیکھیں آپ کو وہ نظر آتا تھا کہ جی سکندر رضا کے پاس. تو وہ اور بالنگ میں بڑی ورائٹی تھی اس کی، وکٹ ٹیکر تھا، جب بھی آپ اس کو لے کے آتے تھے وہ وکٹ نکال دیتا تھا. تو لگ رہا تھا کہ اس کا نقصان ہوگا، لیکن کیا جگہ بری کی ہے پریرا نے آ کے، اور وہ دوسرا جو ہے راجا پسکا، وہ دونوں نے بہت اعلیٰ درمیان میں وہ ان کو مڈل آرڈر کو سپورٹ کیا. تو اب جو ان کو جو ٹیم جو نظر آ رہی ہے نا، مجھے لاہور بہتر نظر آ رہی ہے، بیکاز فخر نے سکور کیا ہے، کنٹینیوس کرتا ہے، بڑے میچ کا ویسے پلیئر ہے وہ، بڑے میچ میں پھنس کے کھیلتا ہے وہ. اسد شفیق نے بہت اچھی اننگ کھیل دی، عبداللہ شفیق نے بڑی اچھی اننگ کھیل دی ہے، مسلسل رن کر رہا ہے، 35-40 تو کر رہا تھا. اس دفعہ لمبی کھیل دی اور اسٹرائک ریٹ بہت اچھا تھا. نعیم بڑا خطرناک ہے، اگر وہ 2-4 اوور بھی دائرے میں کھیل جائے تو اس طرح نا اوور آل جو ان کا جو گیپ تھا نا درمیان میں آ کے مڈل آرڈر کا، وہ بہت اچھا. ایک اور پلیئر کی بھی جس طرح محسن بھائی نے بات کی، سلمان مرزا نے جو امپیکٹ کریٹ کیا ہے نا، وہ ایک سب سے وائٹل میری نظر میں ہے. اور 4 سال کے گیپ کے بعد آیا ہے ارلی بریک تھرو. T20 کرکٹ کے اندر ہم نے ٹورنامنٹ میں نے اس کو دیکھا، بڑا شاندار پرفارمنس تھا. مجھے جو اس کی یونیکنیس نظر آئی جو باقی تمام بالروں سے ڈفرینٹ ہے، کریز کا بڑا اچھا یوز کرتا ہے، اینگل بڑا اچھا یوز کرتا ہے، اور اس کو پتا ہے کس لینتھ پہ بال کو ہٹ کرنا ہے. یہ کوئی بالر نہیں، اور وہ ہر بالر بیٹس مین کو ریڈ کر کے بال کرتا ہے. یہ شاید کوئی ایک بالر بھی پاکستان کے جتنے بھی بالر ہم نے دیکھے اس طرح سمجھداری سے بالنگ. لیکن یہ کہ ہمیں عامر کے علاوہ عامر کی طرح کا وہی میں کہنے لگا تھا کہ ہمیں بہت جلدی نا اس کو آصف اور عامر نہیں بنا دینا، بنانا نہیں، لیکن ہمیں نظر وہی وہ اس کیلیبر کا نہیں. ہماری پرابلم ہے نا، جہاں کوئی اچھی کوئی پرفارمنس ایک لڑکا کرتا ہے تو اس کو فوراً انضمام الحق بھی بنا دیتے ہیں. نہیں، یہ تو 4 سال سے بیچارہ زور لگا رہا ہے ابھی، مطلب یہ کہ وہ کر تو رہا ہے. اور جو ڈفرینٹ دونوں اس میں نظر آیا نا اب، وہ عبداللہ شفیق کا اور اس کا ہی ہے. جی بالکل. جو لاہور کی ٹیم کے اندر جو ایک نئی تبدیلی آئی ہے نا، وہ تبدیلی جو ہے وہ ان دونوں کی، اس نے جہاں سے اننگ چھوڑی تھی کراچی کے خلاف عبداللہ شفیق نے، وہیں سے اس نے کل جو تھا دوبارہ شروع کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ مطلب یہ کہ اس نے میچ کی جو وہ جو تھا نا ایک مومنٹم اس کو بنا دیا تھا. ایک لمحے لگا تھا کہ شاید ہاتھ سے جو ہے نکلنے لگا، اور ہو سکتا ہے کہ 200 جو ہے وہ نہ بھی ہو، اور 180 تک یہ پھنس جائے، اور 180 ہوتا تو وہ جیت بھی سکتے تھے. لیکن یہ کہ اس نے بڑا اچھا، پھر اس کے بعد جیسا ابھی محسن کہہ رہے تھے کہ وہ جو کمی تھی وہ پوری کی پریرا نے آ کر کے کیا اس نے وہ جو کراچی میں کے خلاف جو کھیلی تھی کل، اس نے اس سے بہتر اننگ جو تھی کل جو تھی وہ کھیلی تھی. حالانکہ وکٹ کیپنگ ان سے بھی نہیں ہو رہی، وہ بھی بڑا مطلب بیچارہ ہے، وہ میری طرح سے یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں اس کی. تو یہ جو مومنٹ ہے تو وہ تو شاکب الحسن کی بھی بڑی، وہی میں کہہ رہا ہوں. تو شکیب کو بھی دیکھ لیا، شکیب کی بھی 40 کے قریب ایج ہے، اس کی بھی 35. نہیں، شکیب بھی اب وہ شکیب نظر نہیں آیا. وہ ٹھیک ہے، فلنگ دا بلینکس تھا، وہ ہو گیا، انہوں نے رکھ لیا، اور وہ اس نے 4 فورم بھی تو پورے کرنے، ٹھیک ہے نا، اور 4 ہاں وہ کر لیے انہوں نے. لیکن یہ ہے کہ جو ایک ردھم پکڑ لیا ہے نا اب لاہور نے، اور میرا خیال ہے کہ شاہین کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ یہ تیسری مرتبہ جو ہے وہ جیتے، کیونکہ اس کی یہ جیت جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کو پیغام بھی پہنچائے گی. ایک اور بڑی مزے کی بات جو ہے نا جی، شاہین کی جو کپتانی ہے اس میں نے 2-3 میچز میں بڑی امپروومنٹ دیکھی ہے. آپ دیکھیں نا، شکیب کو ایک ہی اوور کرانا، نعیم سے اوور کرا دینا، نعیم سے کروایا، بالکل. وہ ڈیمورلائز تھا، 2 کیچ چھوڑے ہوئے تھے، اس کا آ کے کرنا، سیم پلیئر کو آؤٹ کر دینا. اور نعیم کا جو یوٹیلائزیشن ہے
وہ اس نے ایک علیحدہ نہیں، انداز وہ سے کیا۔ رمیز راجہ صاحب نے ان سے 2-3 دفعہ جب پوسٹ میچ میں پوچھا کہ آپ نے کراچی کے میچ کے بعد کہ آپ کی فیلڈنگ بہت بری تھی اور آپ لوگوں نے تو اس سے بری ہو نہیں سکتی، تو اس نے بار بار کہا کہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے، یہ کیچز چھوڑتے ہیں میچ میں، انہوں نے جان کے چھوڑے، مطلب اپنے لڑکوں کو بیک کر رہا تھا، تو کپتان نہیں کہ اور کیچ ساری ٹیموں نے اتنے ہی چھوڑے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ کل ہم یہ ایک منٹ، کوئٹہ سب سے زیادہ بہتر نظر آئی ہے، تقریباً 94 کیچز جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، ہاں، جو مطلب یہ تو کامیڈی رہی ہے پورے یہ تو سب نے پورے چھوڑے۔ ٹورنامنٹ کے اندر یہ ہماری وہ ہے کہ ہماری فٹنس کا معیار کیا ہے اور ہماری فیلڈنگ کا معیار کیا ہے۔ دو چیزیں پی ایس ایل میں بڑی ایکسپوز ہوئی، ایک تو فیلڈنگ ہم سب پلیئروں کی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق وہ نہیں تھی، دوسرا میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ یہ ہماری لیگ دنیا کی سب سے سلو کھیلنے ان ٹرمز آف، اگر ہم بات کرتے ہیں نا اسٹرائک ریٹ، سب سے زیادہ ڈاٹ بالوں والی بھی ہماری لیگ ہے، تو یہ بھی میرا خیال ہے اس پہ ہی کام جو ہم پہلے رو رہے تھے کہ کچھ چیئرمین صاحب کو کہنا چاہیے کہ ان کو کوئی ایسا پلیٹ فارم، ایک سائڈ لائن پیٹرن سیٹ کر دیتے کہ بھائی اپنے تمام ٹیموں کو کہیں گے، اپنے تمام پلیئر کو کہیں کہ آپ نے کسی سے 200 سے نیچے اسٹرائک ریٹ سے نہیں کھیلنا، جو کھیلے گا وہ ٹیم میں سلیکٹ ہوگا، اس طرح کی کوئی لائن نہیں تو وہ عبدالرزاق کو بنایا لگایا تھا نا انہوں نے، عبدالرزاق کا بورڈ کا پارٹ نہیں ہے، یہ ایک اور چیز ہے۔ ابھی بریک کی طرف بڑھتے ہیں، ابھی ہم نے لاہور کو ڈسکس کیا جی، بریک سے واپس آ کے ذرا کوئٹہ گلیڈیٹر کو بھی کوشش کرتے ہیں، ان کو ان کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اسٹے ود اس، ونس اگین ویلکم بیک ان اسپورٹس آن، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل اسپیشل ٹرانسمیشن۔ جی بریک سے پہلے ہم نے لاہور کے اندر کی بات کی، اب کوئٹہ گلیڈیٹر کی بات کرتے ہیں۔ کوئٹہ کے کپتان کی کل بات کی تھی ہم نے کہ کوئٹہ کے پاس اچھا کپتان ہے، بٹ کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ ان کا ویکر لنک بھی ہے، کیونکہ وہ ایک تو اوپننگ کا سلاٹ انہوں نے پکڑا ہوا ہے، وہ نہیں دیتے کسی، کہتے ہیں میں کپتان ہوں، محلے میں ہوتا تھا نا کرکٹ کے اندر کہ میں کپتان ہوں، میرا بیٹ بال ہے، میں نہیں باری لینی ہے، میں نہیں اوور کرنا ہے۔ ادھر ہمارا بابر بھی یہی کہتا ہے، رضوان بھی یہی کہتا ہے، سعود بھی یہی کہتا ہے کہ جی بابر نے تو احتیاط بعد میں کیا نا جی، بعد میں چھوڑی، مطلب پہلے 4-5 میچوں میں تو دیے نا، جب پتا چل گیا کہ پائنو سر تے پئی تے چھڑی، ویسے کہاں چھوڑی انہوں نے، جب دیکھا کہ ٹیم میں جگہ نہیں بنے گی تو پھر تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ سوشکیل ہے، اور اوور آل آپ ان کا کمبینیشن کیسے دیکھتے ہیں؟ اوور آل کمبینیشن تو ٹھیک ہے ان کا، اچھا کمبینیشن، سب سے زیادہ آؤٹ بھی کوئٹہ آؤٹ کر چکی ہے اور 2 دفعہ لاہور کو ہرا چکی ہے، مطلب یہ ہارے ہوئے ہیں پول سے ان سے۔ اس کے باوجود جو مطلب ان کا جو کمبینیشن ہے وہ سٹیبل زیادہ ہے، لیکن لاہور اگریسو زیادہ ہے، بالنگ میں بھی اور بیٹنگ میں بھی۔ ان کے پاس جو ان کا ویکر لینک وہی ہوگا ان کا کپتان، اگر وہ اپنی بجائے کسی اور کو اوپن کرائے تو ان کا دائرہ بہتر استعمال ہو سکتا ہے، جو ان کا پہلے کمزوری آ رہی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ وہاں پہ کوئی بہتر بندہ اگر کھلا دیں گے، باقی ان کے پاس کمبینیشن اچھا ہے، برا نہیں ہے، اور یہ ایک بہت اچھا میچ ہوگا، کیونکہ لاہور جس طرح سکور کر رہا ہے نا، ان کی پلاننگ اچھی ہے۔ سعود شکیل کو اگر آپ وہ کپتانی نہ کرے تو ان سب سے بہتر کپتان ہے، ہاں یہ بات ہے، کپتانی سب سے بہترین کر رہا ہے، وہ اگر اوپن نہ کرے کپتان بہترین ہے، میں کیا کہ اگریسو کپتان ہے، اگریسو کپتان ہے، سمجھداری کے ساتھ ڈیسیژن ہر جگہ پہ بڑے ناپ، چینجز بہت اچھے ہیں، اگریسو ہے، چینجز اچھے جو ہم بات کریں اپریشیٹ جب بنتا ہے کپتانی، اس نے شاندار کیا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس سے سکور نہیں نہ ہوا، نہیں نہ ہو رہا، اس سے سکور نہیں نہ ہو رہا جی، اس کی ٹیم فائنل میں ہے، تو پھر یہی کہہ رہے ہیں نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ لیکن بڑے میچ میں نا کپتانی نے اس کی اگر کہیں ان کو کرنا پڑ گیا 250، ہاں تو پھر اور وہ اسی اسٹرائک ریٹ سے کھیلا، اور انہوں نے 34 کرتا، اچھا اس نے جس میں 34 کیا تھا نا اور بیٹ کیری کیا تھا، میچ وہ بھی نہیں ہارے تھے، ہارے تھے، کیوں نہیں ہارے تھے؟ ہارے تھے تو اس نے پہلے ہتھیار پھینک دیے، وہ ہارے تھے، وہ بہت بری طرح ہارے تھے، اچھا ہاں وہ ہارے تھے 109 شاید کچھ کیا تھا انہوں نے۔ اچھا اب بات اصل میں یہ انہوں نے شروع میں یہ سوچ لیا کہ اسی ہارنا، تو میں جس طرح کل اسلام آباد اسی طرح ہارے تھے۔ نہیں اب اگر ہم ان کے مقابلے میں لاہور کا وہ دیکھیں نا، تو لاہور نے 2 مرتبہ مطلب سیمی فائنل کھیل کر تو پھر فائنل میں جگہ بنائی ہے، اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو ہم ہے یا نہیں، پہلے انہوں نے کراچی کو ہرایا، پھر ان کو اسلام آباد کو ہرانا پڑا، پھر وہ آئے ہیں فائنل، مومنٹم لگ رہا ہے ان کی طرف، ان کا ہاں لگ رہا ہے نا ان کا، اور ادھر وہ مطلب ایک میچ کھیلے اور 3 دن تک انہوں نے آرام کیا۔ اب 3 دن آرام جو ٹیم کر لیتی ہے نا، پتہ نہیں انہوں نے پریکٹس کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی، اور سنا ہے کہ نقصان بھی انہیں کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب فٹ ہو گئے ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آج کھیلیں یا نہ کھیلیں، لیکن ابھی تک کوئی مصدقہ اطلاعات جو ہیں وہ نہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ میچ میں نا ہمیں بہت وہ جو کہہ رہے تھے نا آپ کہ ایک فائنل ہے،
اس کو فائنل بنانے کی ضرورت ہے اب. ان دو ٹیموں کا کھیل تو اپنی جگہ پر ہے, جو جیتے گا اپنی جیت کے لیے کھیلے گا نا, اپنے ٹرافی کے لیے کھیلے گا. لیکن ہم نے کا جو میچ کھیلنا ہے نا وہ ہم نے پوری دنیا کو دکھانے, ہمیں ان کھلاڑیوں کو بھی جو ہے نا شارجہ سے بلا لینا چاہیے جو ٹیپ بال کھیلنے گئے ہوئے, ٹھیک ہے یا نہیں یار. کیا یار ان کو پیسے کی ایسی حوث ہمارے کھلاڑیوں کو ہے کہ ان میں کتنے بڑے بڑے نام لوں جو ٹیپ بال کھیلنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, خدا کا خوف نہیں کرتے. وہ ہارڈ بال نہیں کھیل سکتے وہ بڑے بھائی. ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ٹیم میں کیوں نہیں شامل کیا جا رہا. میں تو یوں کر سکتا ہوں ٹیم کے اندر, وہ بھی ٹیپ بال کھیلنے کے لیے گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, میں نام تو نہیں لوں گا, لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان کو بھی بلا لینا چاہیے شارجہ سے جو ٹیپ بال کھیلنے کے بات کریں, ایک تھوڑی سی مزید بات کریں تو بالنگ سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ رہی ہے. وائٹ ٹیم ہے جس نے پورے ایونٹ کے اندر کنسسٹنٹ اچھی بالنگ کی. عامر کی بات کریں, عثمان آنے سے ایک اور 4 چاند لاگے, وہ ہر میچ میں 3 آؤٹ کرتا ہے, 3-4 مشکل بال. پھر اسی طرح خرم ابھی نہیں کھیل رہے بٹ شاندار پرفارمنس اس نے بھی دی. دونوں آل راؤنڈر فہیم اشرف اور وسیم جونیئر, ایک ہی میچ انہوں نے شاید نہیں کھلایا درمیان, نہیں کل پرسوں میچ بھی نہیں کھیلے. ہاں وہی نا. پھر فہیم اشرف اور وہ دونوں شاندار پرفارمنس, خاص طور پہ جب یہ لاہور آئے ہیں تو انبیٹیبل ہو گئے. ہاں جی, لاہور ہارے نہیں ہیں. تو لاہور میں تو وہ ہر میچ ایسے کھیل رہے ہیں, انہوں نے کہا جی ہمارا ہوم گراؤنڈ ایسا ہی ہوتا ہے. میرے شو میں بھی تھے تو کہتے ہیں ہم تو اس کو ایز اے ہوم گراؤنڈ لے رہے ہیں. وہی نا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوگا نا ٹاس جیتنے والا, وہ ایڈوانٹیج لے گا. اگر ٹاس جیتے گا تو پہلے بیٹنگ کرے گا, 100% پہلے بیٹنگ کرے گا, کیونکہ 90% تو یہی ہوا. لاہور میں تو جو پہلے بیٹنگ کی ہے اس نے جیتا ہے میچ. وہ دیکھیں پنڈی میں بھی ایسا ہی ہوا. T20 میں آپ کو پہلے ہی بیٹنگ کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ٹارگٹ دے دیں, آپ چیز کے چکر میں مت پڑیں. نہیں ادھر لاہور کی اور ہماری ایشیا کی کنڈیشن کا بھی مسئلہ نا, ویئر ٹیئر آ جاتا ہے, بال تھوڑا پھنسنا شروع ہو جاتا ہے. میں اسی کی بات کر رہا ہوں. ادھر ان کنڈیشنز میں آپ کو مطلب پریشر لینے کی کیا ضرورت ہے. آپ کھلا کھیلیں, پہلے کھیلیں, کھلا کھیلیں, بڑا ٹارگٹ دیں, اس کے بعد اچھی بالنگ کریں. اچھا ہم یہ سوچ رہے ہیں نا کہ آج جو میچ ہونا ہے وہ بڑا تگڑا ہونا ہے. جن میچوں کے متعلق ہم یہ سوچتے ہیں نا وہ میچ بڑے ماٹھے ہوتے ہیں, وہ ون سائیڈڈ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. حالانکہ دونوں ٹیموں کا نا, میں لاسٹ کوشچن یہ پوچھنا چاہوں گا, اگر دونوں ٹیموں کا کمپیریزن کرتے ہیں, ادھر فخر ایک ایسا پلیئر ہے جس طرح آپ نے کہا کہ وہ میچ ونر ہے اور فائنل کا پلیئر ہے, ادھر محمد عامر بھی فائنل کا پلیئر ہے, اور وہ بڑے میچ کے اندر نا وہ نہیں چھوڑتا اپوزیشن کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کس کا دونوں میں میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کا اس لیے پلڑا بھاری ہے کہ لاہور کے پاس میچ ونر زیادہ ہیں. دیکھیں فخر اننگ کھیلتا ہے ڈینجرس, نعیم اننگ کھیلتا ہے ڈینجرس, اسد شفیق اننگ کھیلتا ہے ڈینجرس, اگر ہارس بال کر جاتا ہے ڈینجرس, اگر کر جاتا ہے نہیں مطلب ایک دن ہے نا جس طرح ان کا شائن کر جاتا ہے ڈینجرس. یہ سارے کے ساتھ کھائے تو وہ بھی میں نے اسی لیے تو اگر کر دیا. اگر مگر تو چلنی مطلب میچ ونر کی بات کریں, ان کے پاس اگر 2-3 ہیں تو ان کے پاس عامر ہے, ریلی روسو ہیں, اور اگر حسن نواز ہے وہ 3 دفعہ وائڈ پلیئر ہے ابھی تک جنہوں نے فنش کیا 3 میچ جتا چکے. اچھا اس کو اب آپ دیکھیں حسن نواز, وہ والا حسن نواز نظر نہیں آ رہا جو نیوزی لینڈ میں کے متعلق آتا کہ ایدی وج گئیاں تو 100 ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اب وہ ٹائم لے کے, ہاں ٹائم لے کر, اور میں وہ اننگ بناتا ہے, وہ ہے جو اس کی بیٹنگ ٹیکنیک اور سکل ہے نا, وہ ہے مڈل آرڈر کی. اوپر گیند ہلتا ہے, میچ بھی وہ کیا ہے, دونوں میچ جو ہے وہ آخر تک لے کر گیا اور جتوائے. یہاں پہ PSL میں بھی جو اس نے آ کے اوپن کیا اس میں وہ فیلئر تھا یار, شروع میں 3 میچز میں اس کو فیلئر ملا ہے. ذرا نیچے آپ کے پروگرام کی توسط سے نا میں ایک اپنے دل کی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یار یہ جو ٹیم پاکستان کی بنائی ہے اس کے اندر اگر اس کو عامر کو بھی رکھ لیتے, ایک ایکسپیرینس کو اگر رکھنا تھا تو عامر کو رکھ کے آپ کو یہ 4-5 جو نئے تھے ان کو کھلا لیتے تو کیا بری بات تھی. لیکن وہ عامر نے اب ریٹائرمنٹ لے لیا, اور میری ان سے بات بھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی میرا کوئی ارادہ نہیں اب دوبارہ لینے کا. ہر دفعہ ہوتا ہے کہ مجھ سے ریٹائرمنٹ واپس لیتے ہیں, کہا جاتا ہے جب میں لیتا ہوں تو جب میں نے یہ T20 ورلڈ کپ کھیلا تھا, خوف کی وجہ سے نہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے ورلڈ کپ کے بعد کھیلا تو میرے سے 6 منتھ بورڈ میں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا کہ آپ پلان میں ہمارے ہیں نہیں ہیں. تو میرے لیے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ میں بار بار آتا ہوں, شرمندگی کا باعث بنتا. اور پلس یہ پلیئر جتنے بھی ہیں نا سینئر ہی کہنا چاہیے, یہ جب لیگ کھیلتے ہیں تو بورڈ NOC نہیں دیتا, تو وہ کہتے ہیں نہ ٹیم میں کھلاتے ہیں نہ NOC دیتے ہیں, تو پھر ہم اس جھنجٹ سے باہر نکلتے ہیں. اور وہ پھر آپشنز اور بھی ہیں اور آئے تھے. تو بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, اور میرا خیال ہے کہ پورا پاکستان آج فائنل کا ویٹ کرے گا اور پورا فائنل انجوائے کریں گے. آپ دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ. عمر اکمل نہیں ہے, ان کا بہت شکریہ, وہ پوری ٹرانسمیشن ہمارے ساتھ جڑے رہے. سونو مینجمنٹ کا بہت شکریہ, ایک دفعہ پھر انہوں نے اپرچونیٹی دی ایک بڑی ٹرانسمیشن کے لیے. انشاءاللہ روٹین کی جو ہمارا شو ہے اسپورٹس زون, آپ وہ دیکھتے رہیے گا, اور انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اسی امید کے ساتھ. پاکستان ہمیشہ اسی طرح
فلرش کرے گا اور ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.